ہمارے ہاں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جب وہ غسل کرتے ہیں وہ بالکل چھوٹی چھوٹی غلطیاں کرتے ہیں جن کی وجہ سے ان کا غسل نہیں ہوتا، اور پھر وہ پاک بھی نہیں ہوتے، اور جب وہ نماز پڑھتے ہیں ان کی نماز بھی نہیں ہوتی کیونکہ وہ ناپاک ہوتے ہیں۔ تو آج میں نے سوچا کہ میں آپ کو وہ چھوٹی چھوٹی جو غلطیاں ہیں آپ کو نہیں پتہ چلتی، میں آپ کو وہ بتاؤں۔ سب سے پہلے نمبر پہ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ غسل کے کتنے فرض ہیں۔ غسل کے 3 فرض ہیں۔ ایک مرتبہ منہ بھر کے کلی کرنا کہ آپ کے حلق تک پانی جائے، اور دوسرے نمبر پر غسل کا فرض یہ ہے کہ آپ نے اپنے ناک میں پانی اس طرح ڈالنا ہے کہ نرم ہڈی تک جائے، اور تیسرا اور آخری فرض یہ ہے کہ آپ نے اپنے جسم پر ایک مرتبہ ایسے پانی ڈالنا ہے کہ جسم پر ایک بال کے جتنی بھی جگہ سوکھی نہ رہے۔ اگر ایسا ہوا، آپ کی جگہ اتنی سوکھی رہ گئی تو آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ اب ہم آتے ہیں کہ ہم سے کون سی ایسی غلطیاں ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمارا غسل نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے اپنے ناک میں پانی ایسے ڈالنا ہے کہ جو ناک کے اندر گندگی ہوتی ہے، غلاظت ہوتی ہے، اگر وہ جمی ہوئی ہو تو آپ نے اس کو اکھاڑ کے پانی ڈالنا ہے ادھر، تاکہ آپ کے جسم کے ساتھ پانی لگے۔ اور دوسرے نمبر پر آپ یہ غلطی کرتے ہیں کہ ناف کے اندر ہمارے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ ایسے ہی غسل کیا، اس کے 3 فرض مکمل کیے اور اپنے جسم پر پانی ڈالا اور باہر نکل گئے، ٹھیک ہے؟ تو ناف کے اندر وہ انگلی ڈال کے پانی نہیں پہنچاتے، کیونکہ ناف کا جو ظاہری حصہ ہے وہ بھی تو جسم کے حصے میں ہی آ جاتا ہے، تو اس لیے آپ نے اپنی انگلی کے ذریعے ناف تک بھی پانی پہنچانا ہے۔ اب ہم تیسرے نمبر پر بات کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اکثر مرد حضرات نے اپنے ہاتھوں میں یہاں پر کچھ پہنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اکثر اوقات وہ بہت زیادہ سخت ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کے نیچے پانی نہیں جاتا، تو ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو اتار کر یا ہلا کر وہاں پر بھی پانی پہنچانا ہے۔ اور جو ہماری عورتیں ہیں وہ بھی، انہوں نے انگوٹھی وغیرہ پہنی ہوتی ہے یا زیور کا کوئی بھی حصہ ادھر پہنا ہو، کانوں میں پہنا ہو، جہاں پر بھی، تو آپ نے کیا کرنا ہے، ان سب کو ہلا کر یا اتار کر غسل اچھے طریقے سے کرنا ہے، تاکہ آپ کو پورا یقین ہو جائے کہ ادھر پانی چلا گیا ہے۔ اور چوتھے نمبر پر دیکھیں، جب ہم وضو کرتے ہیں، اگر کسی بندے کی داڑھی گھنی ہے تو وہ ظاہری جگہ سے جو ہے اپنے چہرے کو دھو سکتا ہے، تو اس کا وضو ہو جائے گا، لیکن جب وہ غسل کرے گا تو اس کو جو داڑھی کے اندر والی یہ والی جو جلد ہے، ادھر بھی پانی پہنچانا لازمی ہے۔ جب تک یہ پانی ادھر تک نہیں پہنچے گا تو آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات یہ کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے غسل کر لیا تو کیا ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، کیا ہم قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ آپ بالکل پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ ایسے کہتے ہیں کہ جی غسل کیا بعد میں وضو کرنا پڑے گا۔ نہیں، وضو سے زیادہ طاقت غسل میں ہے، ٹھیک ہے؟ جب آپ نے غسل کر لیا، آپ پاک ہو گئے، آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ کوئی بھی نیک کام کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں، آپ ابھی پاک ہیں۔ امید ہے آپ کو میری بات کی ضرور سمجھ آئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔